آپ دہلی جائیں اور مہرولی دہلی سلطنت کی یادگاریں اور عمارتیں نہ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قطب مینار کمپلیکس فتح مینار کی تعمیر، جسے مذہبی شخصیت صوفی بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر قطب الدین ایبک نے شروع کی تھی، جو بعد میں مملوک خاندان کے دہلی کے پہلے سلطان بنے۔ اسے جانشین التمش نے جاری رکھا اور آخرکار فیروز شاہ تغلق نے، جو تغلق خاندان سے تعلق رکھنے والے دہلی کے ایک سلطان نے 1368 عیسوی میں مکمل کیا۔ قطب مینار کے ساتھ کھڑی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مسجد قوۃ الاسلام کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ وہ چیزیں بھی بتائیں گے جو ہمارے اوقاف املاک کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل 101 بیسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، پھر ساتھ ہی اس کو شیئر کریں۔ علامہ اقبال نے جب مسجد قوۃ الاسلام کے عنوان سے نظم لکھی ہوگی تو انہوں نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وقف بورڈ کی اس مسجد پر محکمہ آثار قدیمہ قبضہ کر لے گی اور پھر اس کی بے رخی کی وجہ سے اس کے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جائے گا۔ وہ تو بھلا ہو عدالت کا جس نے ہندوستان کی فتح کے بعد دہلی میں تعمیر کی جانے والی اس پہلی مسجد کو مندر بتانے والے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 29 نومبر 2021 کو دہلی کی ساکت کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطب مینار کمپلیکس کے اندر واقع قوۃ الاسلام مسجد جین اور ہندو مندروں کے ملبے پر بنائی گئی ہے۔ دسمبر 2020 میں یہ سول مقدمہ جین مذہب کے پہلے تیرتھانکر بھگوان ریشبھ دیو اور ہندو مذہب کے بھگوان وشنو کی طرف سے ہری شنکر جین، رجنا اگنی ہوتری اور جتیندر سنگھ ویشن نے دائر کیا تھا، جس میں حکومت ہند کی وزارت ثقافت، آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا اور اس کے دہلی سرکل کو فریق بنایا گیا تھا۔ اس میں کئی ایک دعووں کے ساتھ یہ بھی کیا گیا تھا کہ مسلمانوں نے اس جگہ کو کبھی وقف قرار نہیں دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ یہ مسجد کئی مندروں کو گرا کر بنائی گئی ہے، اس لیے ہندو مندر کو گرانے کے بعد جو اسلامی ڈھانچہ یا مسجد تعمیر کی گئی تھی، اسے قانون میں کوئی قانونی منظوری نہیں ملے گی کیونکہ وہاں کوئی وقف نہیں بنایا گیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تاریخی قوۃ الاسلام مسجد وقف کی مسجد ہے اور اس پر محکمہ آثار قدیمہ نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ دعویٰ کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ دلی وقف بورڈ کا ہے۔ 2 سال قبل دلی وقف بورڈ نے RTI کے تحت ایک سوال کے جواب میں یہ اطلاع دی تھی کہ دہلی میں 156 وقف جائیدادوں پر محکمہ آثار قدیمہ کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ افروز عالم صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے پاس 156 وقف جائیدادوں کی ایسی فہرست موجود ہے اور اس فہرست میں مسجد قوۃ الاسلام کا نام بھی درج ہے۔ تاریخی مسجد قوۃ الاسلام ہندوستان کے فتح کے بعد دلی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی دلی میں اوقاف کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ 13ویں صدی میں التمش کے دور حکومت میں اس مسجد میں مزید توسیع کی گئی، اس کے حجم میں 3 گنا اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ اضافے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مینار تعمیر کیا گیا۔ مشہور قطب مینار کی تعمیر کا آغاز 1199 عیسوی میں ہوا تھا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق یہ تمام جائیدادیں وقف بورڈ کی ہیں جن پر آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اپنا ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ اس لسٹ میں مسجد قوۃ الاسلام کا نام بھی درج ہے۔ یہی نہیں، دلی وقف بورڈ کا گزٹ اعلامیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس مسجد کا اندراج وہاں بھی موجود ہے۔ اگر بات قطب مینار کمپلیکس کی کریں تو ہمیشہ سے آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اس کیمپس میں موجود تاریخی عمارتوں میں اندرونی اور باہر کے ڈیزائنز کو خفیہ طور پر تبدیل کر کے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ باخبر لوگ جانتے ہیں کہ جس دور میں بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا تھا، اس عہد میں قوۃ الاسلام مسجد پر بھی نشانہ سادھا گیا تھا اور اچانک یہاں سے ایک مورتی برآمد کر لی گئی تھی جو ابھی بھی ایک دیوار پر نصب ہے اور اس پر لوہے کی جالی لگا دی گئی ہے۔ اس تاریخی مسجد میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔
لیکن 2012 میں ہی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ہر اتوار کی صبح مسجد کے احاطے میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے کارکنان کی پنچایت لگتی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ویسے تو قطب مینار کیمپس میں آنے کے لیے ٹکٹ لگتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور ٹکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دلی کا اقتدار BJP کے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ حالیہ دنوں میں انڈیا ٹمارو کے ایڈیٹر خلیق احمد صاحب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ محکمہ آثار قدیمہ اس کمپلیکس میں کیا کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص مہارت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ عمارتوں کے اصل کیریکٹر کو تبدیل کر رہا ہے، اس کی قدیم شناخت کو تباہ کر رہا ہے، اور مسجد کا زیادہ تر حصہ غائب ہو چکا ہے۔ مسجد کی چھت کو چھونے والے ستونوں کے اوپر موجودہ سادہ پتھروں کو ہٹا کر اس مسجد کی نوعیت بدلنے کا ایک خفیہ آپریشن جاری ہے، اور یہ سب کچھ قوت الاسلام تاریخی مسجد کے تحفظ کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسجد کے باہری حصے میں کسی بھی ستون یا دیوار پر ایسی انسانی شکلیں یا تصاویر موجود نہیں ہیں، تو یہ مسجد کے اندر کالمز پر کیسے یہ آ گئیں؟ اور پھر انسانی تصاویر کی موجودگی میں نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا مسلمان ایسی مسجد میں نماز ادا کریں گے، خواہ ایک دن ہو یا سینکڑوں سال؟ اسلام کی بنیادی باتیں جاننے والے کسی بھی شخص کا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ ایک مرحلے پر محکمہ آثار قدیمہ کے محافظوں نے خطاطی کے کچھ حصے کو سادہ پتھروں سے بدل دیا ہے۔ خطاطی کا مفہوم اب سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ بعض خطاطی کو ہٹا کر ان کی جگہ سادہ پتھر لگا دیے گئے ہیں۔ اصل پتھر، جن میں قطب مینار کے عربی خطاطی کے کچھ پتھر بھی شامل ہیں، پورے کمپلیکس میں بکھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر التمش کے مقبرے کے پیچھے اور اس سے لگے ہوئے قبرستان کے اطراف میں پھینکے گئے ہیں۔ آثار قدیمہ کی یہ چالاکی عالمی ورثے کی بہت بڑی توہین ہے۔ وہ مزید اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ کیمپس کے اندر موجود مدرسے کے کمرے، جو کبھی طلباء کے لیے اسکول ہوا کرتے تھے، اب وہاں پیشاب کی بدبو آتی ہے۔ کیمپس کے اندر موجود باغات کی بھی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ وزٹرز کے لیے احاطے میں بنائے گئے واش رومز اور بیت الخلاء قابل استعمال حالت میں نہیں ہیں۔ عدالت میں داخل کی گئی عرضی میں کہا گیا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر 27 ہندو جین مندروں کو توڑ کر بنائی گئی ہے۔ محمد غوری کے غلام قطب الدین نے دلی میں قدم رکھتے ہی ان 27 مندروں کو توڑنے کا حکم دیا۔ جلد بازی میں مندروں کو توڑ کر اس کے باقیات سے مسجد بنا دی گئی، پھر اس مسجد کا نام قوت الاسلام دے دیا گیا۔ اس کی تعمیر کا مقصد عبادت سے زیادہ مقامی ہندوؤں و جین طبقہ کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا تھا اور اسلام کی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس عرضی میں یہ بھی کہا گیا کہ اس مسجد کی تعمیر 1192 میں ہوئی، لیکن مسلمانوں نے یہاں کبھی نماز ادا نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد مندر کے باقیات سے تعمیر کی گئی ہے اور اس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں لگی ہوئی تھیں۔ کتاب دلی کی تاریخی مساجد میں لکھتے ہیں کہ آج جہاں مسجد قوت الاسلام واقع ہے، عہد قدیم میں اس علاقے میں بدھوں کی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی۔ برہمن لوگ طاقت و اقتدار میں آئے تو بدھوں کے آثار کو مٹانا شروع کر دیا۔ 29 نومبر 2021 کو دہلی کے ساکت کورٹ نے اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطب مینار کمپلیکس کے اندر واقع قوت الاسلام مسجد مندروں کو توڑ کر بنائی گئی ہے اور انہیں اندر مورتیاں رکھنے اور پوجا کرنے کی اجازت دی جائے، عدالت نے اپنے فیصلے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کی گئی غلطیاں موجودہ دور اور مستقبل کے امن کو خراب کرنے کی بنیادیں نہیں بن سکتی۔ بہرحال یہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے، لیکن یہاں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کی کہانی اور بھی دردناک ہے۔ کیونکہ وقف بورڈ کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ دلی وقف بورڈ کی 373 جائیدادوں پر دلی کے دبنگ مولویوں اور دیگر افراد کا ناجائز قبضہ ہے۔ ان ناجائز قبضوں میں 138 مساجد کے نام شامل ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ RTI کے ذریعے حاصل ہوئے یہ معلومات کیا ہماری امت کو جگانے کے لیے کافی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔